رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ شہر سے باہر ایک پرانی ابینڈن ریلوے ٹنل تھی جسے سالوں پہلے بند کر دیا گیا تھا۔ لوگ کہتے تھے رات کے بعد اس سرنگ کے اندر سے آوازیں آتی ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ جو اندر جاتا ہے وہ واپس آ کر پہلے جیسا نہیں رہتا۔ ایسی ہی خوفناک کہانیوں کے لیے ہمارے چینل مڈنائٹ ڈارک فائل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی کریں۔ کاشف اور اس کے 2 دوست اس رات ایڈونچر کے لیے وہاں پہنچے تھے۔ بارش ابھی کچھ دیر پہلے رکی تھی، زمین گیلی تھی اور سرنگ کے اندر مکمل اندھیرا۔ کاشف نے موبائل کی فلیش لائٹ آن کی، روشنی سرنگ کے اندر گئی، لیکن چند قدم بعد ہی اندھیرا سب کچھ نگل گیا۔ پہلا عجیب لمحہ، جیسے ہی وہ تینوں اندر گئے باہر کی آوازیں مکمل ختم ہو گئیں۔ نہ ہوا، نہ بارش، نہ کوئی جانور، صرف ان کے قدموں کی گونج۔ اچانک سرنگ کے اندر سے کسی بچے کے ہنسنے کی آواز آئی۔ تینوں فوراً رک گئے۔ تم لوگوں نے سنا؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر وہ آواز دوبارہ آئی، اس بار پہلے سے زیادہ قریب۔ دیوار پر نشان۔ کاشف نے فلیش لائٹ دیوار پر ڈالی اور اس کا ہاتھ کانپ گیا۔ دیوار پر انگلیوں سے ایک جملہ لکھا تھا، پیچھے مت دیکھنا۔ اچانک ان کے پیچھے کسی کے دوڑنے کی آواز آئی، دیم دیم دیم۔ لیکن جب تینوں نے فوراً مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ سفید سایہ آہستہ آہستہ سرنگ کے اندر سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کاشف نے فوراً فلیش لائٹ اس پر ڈالی، لیکن روشنی اس تک پہنچ ہی نہیں رہی تھی، جیسے اندھیرا خود اس چیز کو چھپا رہا ہو۔ اچانک خاموشی۔ بچے کے ہنسنے کی آواز اچانک بند ہو گئی۔ اب سرنگ میں صرف پانی ٹپکنے کی آواز آ رہی تھی، ٹپ ٹپ ٹپ۔ کاشف کے دوست نے گھبراتے ہوئے کہا، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ لیکن جیسے ہی وہ پیچھے مڑے، سرنگ کا راستہ بدل چکا تھا۔ جہاں سے وہ آئے تھے وہاں اب صرف لمبی سیاہ دیوار تھی، دیواروں میں حرکت۔ اچانک سرنگ کی دیواروں پر سائے ہلنے لگے، پہلے آہستہ، پھر تیزی سے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دیواروں کے اندر لوگ پھنسے ہوئے۔ کاشف نے خوف سے فلیش لائٹ نیچے کی اور اس کی سانس رک گئی۔ گیلی زمین پر ان کے علاوہ بھی قدموں کے نشان تھے، لیکن وہ نشان انسانوں جیسے نہیں تھے، بہت لمبے اور غیر معمولی۔ سفید سایہ قریب آتا ہے۔ وہ سفید سایہ اب پہلے سے زیادہ قریب تھا۔ اب انہیں اس کی شکل تھوڑی نظر آنے لگی تھی، لمبا جسم، بہت پتلے ہاتھ اور چہرہ مکمل سفید، لیکن اس کی آنکھیں نہیں تھیں، صرف خالی سیاہ گڑھے۔ اچانک وہ چیز رک گئی، پھر اس کا سر آہستہ آہستہ ٹیڑھا ہونے لگا اور ایک ٹوٹی ہوئی آواز سرنگ میں گونجی، تم نے پیچھے کیوں دیکھا؟ اصل خوف۔ اسی لمحے سرنگ کے اندر زوردار چیخ گونجی، اتنی تیز کہ تینوں نے اپنے کان بند کر لیے۔ فلیش لائٹ بلنک ہونے لگی اور ہر بلنک کے ساتھ وہ سفید سایہ پہلے سے زیادہ قریب آ رہا تھا۔ کاشف کے کندھے پر جیسے ہی کسی نے ہاتھ رکھا، اس کا پورا جسم سن ہو گیا۔ فلیش لائٹ بند تھی، چاروں طرف مکمل اندھیرا، صرف تیز سانسوں کی آوازیں۔ کاشف نے آہستہ آہستہ پیچھے مڑنے کی کوشش کی اور اسی لمحے فلیش لائٹ دوبارہ جل گئی، لیکن اب اس کے دونوں دوست غائب تھے۔ سرنگ میں صرف وہ اکیلا کھڑا تھا۔ دوستوں کی آوازیں۔ اچانک اندھیرے میں اس کے دوستوں کی آوازیں گونجنے لگیں، کاشف، ہماری مدد کرو۔ آواز کبھی دائیں طرف سے آتی، کبھی بائیں طرف سے، لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر سرنگ کے آخر میں وہی سفید سایہ دوبارہ دکھائی دیا۔ اس بار وہ پہلے سے زیادہ قریب تھا اور اب اس کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ تھی۔ اصل حقیقت۔ کاشف آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا، لیکن اچانک اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ اس نے فلیش لائٹ نیچے کی اور خوف سے اس کی چیخ نکل گئی۔
जमीन पर पुराने कपड़े, टूटे मोबाइल और जंग आलूद बैग पड़े थे, जैसे कई लोग यहां पहले भी आ चुके हों और कभी वापस ना गए हों। दीवार पर खून जैसे निशानात से एक जुमला लिखा था, सुरंग रास्ता नहीं, जाल है। आखिरी लम्हा। अचानक पूरी सुरंग जोर से हिलने लगी। पानी टपकने की आवाजें चीखों में बदल गईं। वो सफेद साया अब दौड़ रहा था, सीधा काशिफ की तरफ। काशिफ पूरी ताकत से भागा। अंधेरे में दौड़ते हुए इसे बहुत दूर हल्की सी रोशनी नजर आई, सुरंग का एग्जिट। वो तेजी से इस रोशनी की तरफ भागा और आखिरी लम्हे में सुरंग से बाहर निकल गया। इख्तिताम। सुबह पुलिस को सुरंग के बाहर काशिफ बेहोश मिला, लेकिन इसके दोनों दोस्त कभी नहीं मिले। काशिफ ने इस रात के बाद कभी इस सुरंग का नाम भी नहीं लिया। लेकिन आज भी रात 2 बजे इस अबैंडन टनल के अंदर से आवाज आती है, पीछे मत देखना।